مرنا بھی مہنگا ہے, جینا بھی مہنگا ہے, قبر بھی مہنگی ہے, ہر چیز مہنگی ہے. نون لیگ جاری دشمن بنے ہوئے, سندھ حکومت مالی دشمن بنے ہوئے, کراچی کا بیڑا غرق کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہیں کا ہی ہے. گرمی صرف پسینہ نکال رہی ہے, مہنگائی نے تو عوام کا تیل نکال دیا. وہ بھائی شہباز شریف کے گندے کپڑے کون خریدے گا بھائی, حقیقی اقدامات کرو, دھوکے نہیں دو. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف آج شارع قائدین پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جس میں ایک بڑی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی ہے. ان کا کیا مطالبات ہیں, آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے سامنے دیکھ لیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ بائکیں چلا رہے ہیں, گزارا نہیں ہو رہا, کیا کریں, کہاں جائیں. ہر چیز مہنگی ہے, ہر چیز. کوئی ایک چیز سستی ہو تو آپ بتا دو. مرنا بھی مہنگا ہے, جینا بھی مہنگا ہے, قبر بھی مہنگی ہے, ہر چیز مہنگی ہے. آدمی جائے تو کہاں جائے. گھروں میں ہمارا عرصہ حیات یہ سمجھ لیں کہ تنگ ہو چکا ہے. چولہے بجھنے کی کیفیت ہے, بجلی کا بل مسئلہ ہے, گیس کا بل مسئلہ ہے, گاڑیوں میں پٹرول ڈالنا مسئلہ ہے, مہنگے کرائے, ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات, تعلیم کا خرچہ, صحت کا خرچہ, علاج کا خرچہ, اور اس کے بعد پھر بد امنی. نون لیگ جاری دشمن بنے ہوئے, سندھ حکومت مالی دشمن بنے ہوئے, کراچی کا بیڑا غرق کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہیں کا ہی ہے. چاہے وہ ڈمپر کے نیچے آ, چاہے گٹر, سیوریج وغیرہ سب چیزیں, ہر چیز مہنگائی, لیوی سب چیزیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پورے پاکستان. جیسے سندھ کا حال کیا ہے ویسے ہی جا کے گلگت اور بلتستان کا حال کریں گے. دیکھیں جی, گرمی شدید ہے, پسینے بہہ رہے ہیں, مگر ان عوام نے یہ بتا دیا کہ ہم گرمی سے زیادہ مہنگائی سے پریشان ہیں. گرمی صرف پسینہ نکال رہی ہے, مہنگائی نے تو عوام کا تیل نکال دیا. اس وقت پیٹرولیم لیوی کے اوپر پیٹرول اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, اس وقت مہنگی بجلی, مہنگی گیس ہے, ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے. تنخواہ بعد میں آتی ہے, انکم ٹیکس پہلے کٹ جاتا ہے, چیزیں بعد میں خریدتے ہیں, سیلری ٹیکس پہلے کٹ جاتا ہے, ہر 2 مہینے کے بعد ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ کا ٹیکس جو ہے نا بجلی کے بلوں میں دے دیا جاتا ہے. تو بجٹ کے حوالے سے جو ہونے والا ہے وہ تو دکھائی دینے لگا ہے کہ حکمرانوں نے آئی ایم ایف اس چیز سے روک رہا ہے, آئی ایم ایف یہ رکاوٹ لگا رہا ہے, آئی ایم ایف یہ ہدایت جاری کر رہا ہے. یہ پاکستان کے حکمران ہمارے یہ دکھائی دینے والے حکمران ہیں یا آئی ایم ایف ہے, اس بات کی وضاحت کر دیں لازمی طور پر. وہ بھائی شہباز شریف کے گندے کپڑے کون خریدے گا بھائی, حقیقی اقدامات کرو, دھوکے نہیں دو. یہ دھوکے, یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے. تمہارے گاڑیوں کے فلیٹ اتنے جتنے تھے, تمہارے للے تللے اتنے جتنے تھے, تم 12 ارب روپے کا جہاز خریدتے ہو. تم مقصد ابھی نیا بجٹ آ جائے گا, آپ دیکھیں گے جو ایلیٹ ہے, ایلیٹ آپ کی بیوروکریسی ہے, آپ کی جو اشرافیہ ہے, آپ کی یہ جو مقصد اسمبلیوں میں سینٹ میں بیٹھے ہوئے یہ جو افریت ہے, آپ دیکھیں گے ان کی سہولتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہوگا. تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کفایت شاری کہاں رہ جاتی ہے. آپ چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک جم غفیر چلتا ہے. تو یہ بالکل دھوکہ ہے, فریب ہے. عوام ان اقدامات پر بالکل کسی بھی طرح اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بادشاہ صاحب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ 35,000 میں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں مہنگائی کہاں ہے, پٹرول 400 روپے لیٹر, اور عوام کو ویسے بھی آپ روڈ پہ لے آئیں صرف یہ پٹرول کی وجہ سے. آپ پٹرول مہنگا کرتے اس کا مطلب آپ کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. عوام کا احساس ان کے دلوں میں ختم ہو چکا ہے. بجلی کم آتی ہے, جاتی زیادہ ہے, آتی کم ہے, جاتی زیادہ ہے, مگر اس کے باوجود پھر ایسے آتا ہے ہوائی جہاز کی طرح اوپر. یہ وہ ساری چیزیں جو عوام لینے پر مجبور ہے, اس لیے عوام مہنگے داموں یہ چیزیں خریدتی ہے اور ان کے خزانے بھرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ پیٹرولیم لیوی یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے. دیکھیں ان کے لیے نا بہت آسان ہے, سب سے آسان آمدن کا جو ان کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھا دیں, بجلی کی قیمت بڑھا دیں اور فوری طور پر آمدن حاصل کریں. یعنی انہوں نے ذرائع آمدن ان میں اضافہ نہیں کرنا. ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ نہیں کرنے, اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرنی ہیں, اپنے للے تللے ختم نہیں کرنے. آج یہ عوام اس شدید گرمی میں یہاں پر موجود ہے, اپنی زندگی کو, اپنی جان کو کی پرواہ کیے بغیر یہ مہنگائی میں اپنے بچوں کو فاقے کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. روزانہ گٹ گٹ کے مردہ ان کو پسند نہیں ہے. اگر حکمرانوں نے اس پہ خیال نہ کیا تو یہ عوام جو ہے ایوانوں کا گہراؤ کرے گی. عوام کے ٹیکس پہ ٹھنڈے ایوانوں میں بیٹھ کے, ٹھنڈے آفیسز اور گاڑیوں میں بیٹھ کے تم عوام کا فیصلہ کر لو, مگر عوام کی صورتحال اور اس کی پریشانیوں کو دیکھو اور اس مسئلے کا حل کرو. طالبہ حکومت سے یہی کرنا چاہیں گے, خدا را کچھ رحم کریں, عوام پہ رحم کریں, یہ جہاز واز خریدنا بند کریں, عوام کو ریلیف دیں تاکہ کچھ سکون ہو عوام کو. شہر کا حالت آپ دیکھیں اور اس کے باوجود بڑے بے شرم انداز سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے پیرس بنا دیا. گلگت اور بلتستان میں جا کے کراچی کی مثالیں دے رہے ہیں, اور کراچی کی